سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے، تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ جبکہ کوئی تعلق نہیں ان 10 سال کے درمیان کوئی ایسا خط و کتاب۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے والد گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں۔ حضرت علامہ محمد ابن حسن، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے علاقے والے جانتے ہیں، آج ہی ہمارے آصف بھائی کہہ رہے تھے کثرت سے ان سے ہمارے والد سے ملاقاتیں ہیں اور سب کے یہاں پر جانتے ہیں۔ سن 1963 میں 63 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں مفتی اعظم ہند آئے تھے، تو بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے، بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے، مفتی اعظم ہند آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر سب بیعت، کیونکہ مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظ ملت، جو مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بڑی قدر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ، ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا، تو سب کو بیعت کراتے۔ سن 1963 میں بیعت ہوئے، پھر فراغت ہو گئی، تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد ہبلی تشریف لائے تھے، جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور تقریباً 70 کے بعد یعنی 73 میں یا 75 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ہبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی، جب مفتی اعظم ہند یہاں تشریف لائے بریلی شریف سے، اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے ہبلی میں، غالباً یہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی یہاں پہ، اس میں بڑے بڑے اکابرین آئے تھے، تب مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے، تو یہاں پر ہبلی میں ہی کمبار باڑے میں غالباً ہندس گیری صاحب کے گھر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، بیعت کروا رہے تھے۔ میرے والد جو ہے 10 سال پہلے بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں۔ اب کون پیر بچوں کو جانتا ہے، اسٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں، طلبہ بہت، لیکن جب مفتی اعظم ہند یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لیے بٹھائے، اس میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے، تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ جبکہ کوئی تعلق نہیں ان 10 سال کے درمیان کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں، کوئی فون نہیں، اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند پہچانتے ہوں، 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے، اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے، ہر مرید کو جانتے ہیں۔ یہی حال میں بتانا چاہتا ہوں، ان کی خصوصیت تھی سرکار مفتی اعظم ہند کی، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی جسے جاننا ہے جسے پہچاننا ہے اسے پہچانتے تھے۔